ایک تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو بندے کو جو ڈی ریل کر دیتے ہیں اس کی پڑھائی سے یا اس کے جو کیریئر سے. تو ایک بات ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ایک باشعور معاشرے میں ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو اس کے ہوتے ہیں یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں. سپوز اب اسکول میں اگر بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں کہ اس کو اسکول جا کے پوچھتے ہیں ایڈمنسٹریشن سے کہ اس کی پرفارمنس کیا. اسی طرح ہمارے یونیورسٹیوں کے اوپر بھی اس قسم کی پیرنٹس کا جو لا تعلقی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی یونیورسٹیاں ان کی خود کی ہے, یہ سارے ادارے عوامی ادارے ہیں, تو ان کو بھی آ کے یہاں پوچھنا چاہیے کہ اس کی جو بیٹا ہے یا بیٹی اس کی پرفارمنس کیا ہے, وہ کلاس کے اندر اس کی پرفارمنس کیا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں, اس قسم کی پرفارمنس. تو اس قسم سے اس کو پابند بنایا جا سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کا مقصد اسٹڈی ہے, آپ کی فیلڈ ہے, اس کے اندر آپ کیا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ بڑا فقدان نظر ہمیں آتا ہے کہ آپ جو ہے بالکل لا تعلق بن جاتے ہیں پیرنٹس بھی. دوسرا ایک طرف اس قسم کی کمپنی بھی مل جاتی ہے جو ڈی ریل کرتی ہے لوگوں کو اپنے مقصد سے, تو اس کو بھی بندے کو بھی یہاں خود احساس بھی کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے میں آ رہا ہوں, کیونکہ یونیورسٹی تک بندہ میچور ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی یہ سیلف ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ مجھے اسٹڈی کرنی ہے, میری فیلڈ کے اندر جو مجھے کتنا زیادہ اس کے اندر جو اسکالرشپ ہونا چاہیے, کتنا مجھے جو اس کے اندر مہارت ہونا چاہیے. تو وہ اس قسم کی سیلف ریئلائزیشن, یہ دونوں چیزیں ان کو اپنے جو مقصد ہے اس سے شاید اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے تو وہ اس کو ڈی ریل نہیں کر سکتی ہے. شوڈ ہیو آلسو دا رول بیکاز آفٹر دا پیرنٹس دے آر دا ٹیچرس, دے لک آفٹر دا اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. سو سپوز یونیورسٹی کے اندر ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ ریئلائز کیا جائے کہ اپنا اصلی مقصد جو ہے, جو فیلڈ ہے اس کے اندر آپ کو کام کریں, اس کے اندر دوسری جو بھی ایکٹیویٹیز ہو وہ پرائیورٹی ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ فوکس ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا جو بڑی ایک واسٹ دنیا ہو چکی ہے, آپ صرف کچھ فیلڈس اس کے اندر ریلائی نہیں کر. بہت سارے یہ یہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر نہیں بنے یا انجینئر نہیں بنے یا کسی اور فیلڈ کے اندر کچھ نہیں, تو ان کو نیو فیلڈ سے اس کا پتہ نہیں چلتا. یہاں ٹیچر کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کر سکتا ہے. تو ہم موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پہ اب یہ دور جو ہے وہ ریسرچ اور اکیڈمیا کا دور ہے. آپ ایسے ہوائی توائی باتیں نہیں کر سکتے. تو کسی بھی فیلڈس کے اندر جائیں تو آپ اس کی اکیڈمک سائیڈ کو جو ہے اکیڈمیکلی چیزوں کو بتائیں کہ سپوز پولیٹیکل سائنس ہے تو وہ کس قسم کا علم ہے, اس کا سماجی جو اپلائیڈ سائیڈ ہے وہ کتنی ضروری ہے. تو اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں بہت ساری پروپیگنڈا جو منفی باتیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں, سیاست آپ پڑھ بھی نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. تو ان چیزوں کو جب ایک کیریئر کاؤنسلر طور وہ چیزوں کو تعین کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو, تو اس کا ذہن بہت کلیئر ہو جاتا ہے, اس کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوتی ہے. پھر آگے جا کے وہ سیم اسٹوڈنٹس وہ آگے جا کے بہت نکلتے ہیں, وہ اچھے ڈیفینیٹلی ان ٹرمز آف جاب بھی اچھے جو لے لیتے ہیں, پروفیشن بھی اچھا اڈاپٹ کرتے ہیں اور ایک اچھے باشعور شہری ہو کے بھی وہ زندگی گزارتے ہیں. تو اسی طرح پہلے ٹیچر کا بھی یہاں رول ہوتا ہے کہ ان کو اپنی فیلڈ کے حوالے سے بہت آگاہی دے, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے, ان کے بارے میں بتائے. ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ موٹیویشن ڈیفینیٹلی جب ڈیولپ ہوگا جب آپ کو سمجھایا جائے گا. تو اب میں یہ ریکویسٹ کروں گا سب کو کہ اکیڈمک فیلڈ کے اندر ہمیں جو رہ کے کام کرنا ہے, یونیورسٹیاں اس کا کام اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ اور جو ہے اکیڈمک ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ بڑھانا, اور جو بھی فیلڈس ہے اس کے اندر نیو نالج دینا ریسرچ کے تھرو. تو بہت سارے لوگ ڈیفینیٹلی اب ریسرچ سے جو ہے ایم فل کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ایک بڑا تعداد بڑھا ہے اس میں موٹیویشن کی وجہ سے. اور لوگ جو ہیں اکیڈمک سائڈ پہ زیادہ آنے کی اب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, اور باہر بھی جا رہے ہیں اکیڈمک کے حوالے سے ریسرچ کی ڈگری لینے, سپوز جیسے ایم فل اور پی ایچ ڈی ہوا. تو اسی طرح مکمل طور مایوسی کی بات نہیں ہے, مگر پھر بھی ہمیں ایک اب موٹیویشن کی ضرورت ہے
تاکہ دوسری خاص طور پہ سوشل سائنس کے اندر بھی نوجوانوں کو جو آنے کی ضرورت ہے، ان کے علوم جو ہے سپوز میڈیا ہوئی، سوسیولوجی، اینتھروپولوجی سے لے کے سوشل سائنس کے دوسرے ڈسپلن، اس کے اندر بھی آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پیور جو ہے ایک سماجی علوم ہے جو سماج میں ایک تو سماج کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو اس آگے میں سماج ہے کیا، کیوں بنا ہوا، اس کے اندر کیا مسائل ہیں، اور دنیا کے اندر سماج علم کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے سماج کے جو مسائل حل کرنے میں، اکیڈمیا کا، ریسرچر کا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اس قسم کی موٹیویشن دینا ضروری ہے تاکہ لوگ اس طرف بھی مائل ہو، اکیڈمیا کی طرف اور ریسرچ کی طرف۔ یہ نیو ٹرینڈس ہیں جو سماج میں آگے جا کے ڈیفینیٹلی کوئی بندہ اگر ریسرچ پہ اسٹارٹ آتا تو وہ زیادہ اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو پڑھے گا تو ڈیفینیٹلی ایک پڑھ کے بعد جو اور پڑھنا اور کرنا دونوں ساتھ ہوتے ہیں ریسرچ کے اندر، تو ایک ڈیفینیٹلی وہ آگے جا کے ایک بڑا ریڈی میڈ نہیں ہوتا ہے، وہ خود کو بناتا ہے، تو اس میں بہت ساری زیادہ کیپیبلٹیز آ جاتی ہیں، کوالٹیز آ جاتی ہیں، پھر وہ ایک کسی بھی اپنی ایک موضوع پہ دسترس رکھتا ہے۔ رہی بات آج کی جو ٹیچنگ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے فرام پرائمری ٹو دا ہائر ایجوکیشن سسٹم، وہاں بھی بہت سارے فلاز ہیں جو ان کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے اس کو بھی ایک نئے جدت سے جو ہے اس کو ہمکناز ہونا چاہیے۔ موسٹلی میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ٹیچر جو کلاس کے اندر صرف مونولاگ کرے، اسٹوڈنٹ کو انوائٹ نہیں کرے کوسچنس کے اوپر، ڈیبیٹ کے اوپر، ڈسکشن کے اوپر، تو وہ ٹیچر نہیں ہے۔ پارٹیسپیٹری قسم کا جو طریقہ کار ہے تو اسٹوڈنٹ کو اوپن چھوڑا جائے تاکہ میں تو خود کلاس میں یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے پڑھایا آپ اس پہ اگری ہوئے، ڈس اگری ہیں، یا کس قسم کا آپ کا کوئی کرٹیکل پوائنٹ آف ویو، وہ بھی آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی فیئر۔ سو اسی طرح انوالو اسٹوڈنٹ کو بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک اس کا کانفیڈنس ڈیولپ ہو، دوسرا اس کی کمیونیکیشن اسکلس بھی ڈیولپ ہو، تیسرا وہ خود جو نالج ایکسچینج کرنا چاہ رہا ہے، اس کے ذہن میں جو چیزیں ہیں، تاکہ جو بھی سوالات ہیں وہ، کیونکہ بیسیکلی ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہی کلاس کے اندر ہوتا ہے، لرننگ۔ اگر کلاس کے اندر ایک پڑھا ہوا بندہ اسکالر ہے، جو ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کی فیلڈ کے اندر اس کا بڑی اسٹڈی ہے، تو وہ بندہ اگر اپنی نالج کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسپیس دینا چاہیے اسٹوڈنٹ کو، ان کو انوائٹ کرنا چاہیے، آپ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، کوسچنس کریں، تو اس کو انوائٹ کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے بجائے اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور اس کو ایک بیٹھ کے فرینڈلی قسم کا جو انوائرمنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ مجھے جو ہے وہ ٹیچر ہی سمجھیں، مجھے جو ہے اپنا فرینڈ سمجھ کے ہر چیز جو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، وہاں ایسا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ جیسے ہوتے ہیں وہ سوال کرنے سے ڈرتے ہیں، تو ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹی ایجوکیشن شوڈ ناٹ بی بیانڈ دا کوسچنس، یعنی کوسچن کے سوائے تعلیم وہ ہونا بھی نہیں یونیورسٹی کے اندر۔ آپ یہاں آتے ہیں یونیورسل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، یا آپ کا جو لرننگ کا اتنا اسکیل پہ جو ہونا چاہیے، جو آپ جب ڈگری لے کے نکلیں تو آپ ایک اسکالر ہو کے نکلیں، واقعی یہ ریئلائز کریں کہ آپ یونیورسٹی آنے کے بعد ایک علمی قابلیت بھی پیدا ہوئی ہے، آپ کے اندر ایک سوچنے کی کرٹیکل تھنکنگ بھی پیدا ہوئی ہے، آپ سماج کو کیسے دیکھ رہے ہیں، تھیوریٹیکلی سماج کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے، پریکٹیکلی سماج وہ کیا ہے، تو کرٹیکل تھنکنگ ہو کے وہ بندہ نکلے گا تو ڈیفینیٹلی ہی ول بی اور شی ول بی دا ویری پروڈکٹیو فار دا سوسائٹی۔